نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ گویا کہ اس حدیث میں مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کہتے ہی اس کو کہ جس میں وہ صفت پائی جائے جو کسی کو نہ تکلیف پہنچے، نہ زبان سے نہ کہ ہاتھ سے۔ لہٰذا جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہے، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک مسلمان، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا اور نہیں لگائے گا۔ یہ شخص چونکہ نماز نہیں پڑھتا لہٰذا یہ کافر ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے سب سے اہم فریضے کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس پر بھی اگرچہ مفتی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ جو یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ کسی کو نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسلام کے 5 شعبے: نمبر 1 عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و معاشرت۔ یہ حدیث در حقیقت اسلام کے ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبے یعنی معاشرت کی بنیاد ہے۔ معاشرت کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا اور نہ ہی تنہا رہنے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی سے واسطہ تو پڑتا ہی ہے، گھر والوں سے واسطہ، دوستوں سے واسطہ، پڑوسیوں سے، بازار والوں سے، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دوسروں سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو معاشرت کے احکام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دین کے 5 شعبے میں سے ایک بڑا شعبہ ہے، لیکن ہماری نادانی اور بے عملی کی وجہ سے اس دین کا یہ شعبہ بالکل نظر انداز ہو کر رہ گیا ہے اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکام عطا فرمائی ہے ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی معاشرت کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرمایا۔ مثلا معاشرت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی دوسرے شخص کے گھر میں جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لو کہ میں اندر آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا۔ اس اجازت لینے کو عربی زبان میں استئذان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استئذان کے احکام بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں پورے 2 رکن نازل فرمائی، جبکہ دوسری طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید 62 جگہ آیا ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی ہے، بلکہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن استئذان کی تفصیل کو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں
سورہ حجرات کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرتی احکام کے بیان پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتنی اہمیت ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پر عمل کرنا ہی چھوڑ رکھا ہے اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور فرمائے۔ جانور کی ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، کہ کسی کو اپنے وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور فرمائے۔ جانور کی ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو پہنچے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور فرمائے۔ جانور کی ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، شاذ و نادر ہی کبھی ان سے نقصان پہنچتا ہو، مثلا گائے، بکری وغیرہ۔ یہ جانور ایسے ہیں جو دودھ کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جب دودھ دینا بند کر دیں گی تو تم کاٹ کر اس کو گوشت کھا لو گے، اور اسی طرح تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اور یہ جانور نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں، مثلا سانپ، بچھو، درندے وغیرہ۔ یہ سب ایسے جانور ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے، چاہے آپ ان کو مارو یا نہ مارو، یہ آپ ان کے پاس گئے تو یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ ایسے جانور ہیں۔ اور تیسرے وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے، جیسے جنگل میں رہنے والے جانور، لومڑی، گیدڑ وغیرہ۔ نہ ان سے انسان سے کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے اور نہ کوئی خاص نقصان پہنچتا ہے۔ تو جانور کی ان قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر تجھے فضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بننا بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلے قسم کا جانور بن جا، جو دوسروں کو فائدہ تو پہنچاتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائے، بکری وغیرہ۔ اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تیسری قسم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچاتے اور نہ فائدہ پہنچاتے۔ اگر تو نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دیا تو پھر سانپ، بچھو اور درندوں قسم میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال مسلمان تو غیر مسلم کی بات ہے، جیسے عالم غیر عالم اور عابد غیر عابد کی بات تو بہت بات کی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ انسان بن جائے، اور انسان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشرت کو اختیار کرے اور اس کی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے نہ اس کے فعل سے کوئی تکلیف پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تواضع سے فرمایا کہ پکے اور 100% پر انسان تو ہم بھی نہیں بن سکتے، لیکن الحمدللہ انسان کو دیکھ لیا ہے کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، نوافل، مستحبات، ذکر اذکار، تسبیحات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کرو گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا اور ضرور مل کے رہے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو آخرت میں یہ پکڑ نہیں ہوں گی، فلاں نے نفل کیوں نہیں پڑھی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہیں گا بھی تم نے یہ نفل کیوں نہیں پڑھے، تو اس کے اوپر ہم کو عذاب دیا جا رہا ہے، ہماری پکڑ ہو رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ذکر اذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البتہ یہ سب فضیلت والے کام ہے، ضرور کرنے چاہیے، اور کرنے پر آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن نہ کرنے پر گرفت بھی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اگر تمہاری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائیں گی۔ ایسا کام کیوں کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، سارے عمر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی فرماتے ہوئے تہجد کی نماز واجب نہیں فرمائی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی۔ آپ
آپ نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں فرمائی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آہستہ سے اٹھتے اور آہستگی سے دروازہ کھولتے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ دیکھیے، سارا قرآن اور ہر حدیث اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قدم قدم پر شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہم لوگ تو کیا ہے کہ بہت نوافل پڑھ لیتے ہیں، اشراق پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد سے اٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو ایسی زبان سے ہم لفظ کو نکالتے ہیں کہ سامنے والا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنک ہوتا ہے، چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں گے تو ڈنگ ماریں گے اور طعنہ اور طنز کی بات کریں گے یا کسی پر اعتراض کی بات کریں گے۔ حالانکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک صاحب کسی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بہو بہت غصے میں اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ساس بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان صاحب نے اس کی ساس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا غصہ اس کو کیوں آ رہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا کہ بات کچھ بھی تو نہیں ہے، میں نے صرف دو ہی تو بولے، میں نے تھوڑا سا کیا بول لی تو یہ اتنا سارا بک رہی ہے اور اتنا غصہ کر رہی ہے۔ تو ان صاحب نے پوچھا کہ وہ دو بول کیا تھے جس سے اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ ساس نے کہا کہ میں نے صرف یہ تو کہا تھا۔ کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں صرف دو ہی تو بولے تھے۔ تو کیا وہ دو بول کیا تھے؟ کہا کہ میں نے ایسا کہا کہ باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی، بس اس کے بعد سے یہ اتنا غصہ کر رہی ہے۔ اب دیکھیے، وہ صرف دو بول تھے، لیکن ایسے دو بول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ لہٰذا طعنہ کا انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے، دلوں میں بغض اور نفرتیں پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنا چاہیے۔ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور دوسروں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور یہ سوچ لیا کرو کہ جواب میں دوسرے سے کہنے جا رہا ہوں، اگر دوسرا شخص مجھ سے یہ بات کہتا تو اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا، مجھے اچھا لگتا یا برا لگتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور یہ اصول بتایا، احب للناس ما تحب لنفسک، یعنی دوسرے کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور یہ جو ہم نے دو پیمانے بنا رکھے کہ اپنے لیے الگ پیمانہ، دوسرے کے لیے الگ پیمانہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اگر یہ ترازو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے تو یہ سارے جھگڑے اور فسادات ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خوب کسی کو تکلیف نہ دے، نوافل کا بھی اہتمام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہتمام کریں ہماری وجہ سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی رشتہ دار کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے وجہ سے جہاں ہم دفتر میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھے اخلاق سے رہیے۔ ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مشترک رہائش میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ، مثال کے مشترک رہائش یعنی یہ ہے کہ بھئی تم جو ساتھ میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بیوی، بچے، بہن، بھائی، سب اس میں داخل ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو تکلیف پہنچنے کا احساس نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو تو پہنچا کرے، یہ ہماری بیوی تو ہے۔ یہ اولاد کو یا بہن کو یا بھائی کو تکلیف پہنچ رہی تو پہنچایا کرے، ہمارے اولاد ہی تو ہے، ہمارے بہن بھائی تو ہے۔ ارے اگر وہ تمہارے بہن یا تمہارا بھائی بن گیا ہے تو اس نے آخر کیا خطا کر لی ہے؟ کیا کوئی خاتون تمہاری بیوی بن گئی ہے یا یہ بچے تمہارے اولاد بن گئے تو انہوں نے کیا خطا کر لی کہ اب تو ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ تہجد کے وقت صرف اس خیال سے ہر کام بہت آہستہ آہستہ کرتے تھے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے. لہٰذا جس طرح غیروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ہم سوچتے ہی نہیں. آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں تو اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ اپنے باپ کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، گالی بول دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرے وجہ سے میرے ابو کو تکلیف پہنچیں گی. اور باپ اپنے اولاد کو بھی ایسے ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹے کا بھی دل دکھتا ہے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں کہ جان دو اپنے ابو ہے. لیکن بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بچے کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہمارے ابو تو اتنا سارا بولتے ہیں، اتنے سارے گالیاں بکتے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب کے ابو ہے، برداشت کر لیں. بہت سارے ہوتے ہیں ایسے. وہ تمہارے اولاد ہے تو کیا، اس کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے، یہ حرام کام کر رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کبیرہ گناہوں سے بچیں اور کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یہ کام ہمیشہ کرتے رہے. اگر اس کام کو بھی کر لے اور نوافل کا بھی اہتمام کرے اور واجبات کا اہتمام، فرائض کا اہتمام کر لے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری بخشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.